الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، میں آج آپ حضرات کے سامنے عشق رسول کے اوپر ایک مختصر سا واقعہ سناؤں گا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کفار نے دھوکے کے ساتھ گرفتار کر لیا تھا اور ان کو جا کر مکہ کے اندر بیچ دیا، کیونکہ غزوہ احد کے اندر انہوں نے چند کافروں کو مارا تھا جن کے رشتہ دار مارے تھے انہوں نے، ان کے ورثاء نے خرید لیا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا فیصلہ یہ سنایا کہ اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، اسے جان سے مار دیا جائے۔ جس وقت حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا، تو اس وقت اب موت بالکل قریب ہے۔ تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگر تمہاری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے تو اپنے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، آرام کے ساتھ زندگی گزار۔ اب یہ امتحان تھا عاشق رسول کا۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لاتے تھے تو وہ اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ آتا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس وقت تک آدمی کا کامل ایمان ہو نہیں سکتا جب تک اپنے والدین سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عزیز نہ ہو۔ تو یہ ان کا امتحان لے رہے تھے۔ اس وقت ابو سفیان اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت ان سے پوچھ رہے ہیں کیا تمہاری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر لٹکا دیا جائے؟ تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا خوبصورت جواب دیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ فرمانے لگے تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم، کہا اللہ اکبر، خدا کی قسم تم یہ کہتے کہ میری جگہ پر سولی کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹکا دیا جائے، میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی چھپ جائے، میں تو اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، تم میرا امتحان لیتے ہو۔ یہ تھے صحابہ۔ ایک کافر ہے نا جاسوسی کے لیے، تو انہوں نے آ کر دیکھا، بھائی بتاؤ، دیکھو تو صحیح، ہم ان کے ساتھ لڑنے جائیں گے۔ ان کے صحابہ جو ان کی حالت کیفیت دیکھو، وہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں، آپ کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ صحابہ اکرام اپنا پانی لے کے اپنے جسم کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر مل لیتے ہیں، اور جس صحابی کو نہیں ملتا وہ دوسرے سے ہاتھ ایسے گیلے کر کے اپنے منہ کے اوپر پھیر لیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بلغم وغیرہ، تھوک وغیرہ، اس کو لے لیتے ہیں، اس کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اس نے کہا خدا کی قسم ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کے اندر، محبت کے اندر اتنے فدا ہو چکے تھے۔ تو اب یہ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ لگا۔ تو آج ہم بھی عاشق رسول ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا عشق دیکھیں تو صحیح۔ ایسے نہیں ان کو مرتبے مل گئے، اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوان کہا، اولئک حزب اللہ کا، اولئک هم المفلحون کا، اولئک هم الراشدون کہا، وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ ایسے نہیں کہا، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو اس وجہ سے دیا کہ ان کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ چکی تھی، بس چکی تھی۔ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب سمجھتے تھے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے، عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔